اور سر کیا آپ حال کا چال زیادہ ہے؟ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بس صرف ایک ہی سوال کرنا ہے آپ سے. جی سر بولیں. سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو آج کل آپ کو پتا نا پریکٹیکلی پوری دنیا میں ایک ایشو ہے کہ کسی کو حکمران کیسے بنایا جائے گا، ہوں چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جی ملک سر. ہو، وہاں پر جی یہ ایشو ایک ہے، پریکٹیکل ایشو ہے نا انسانوں جی کا. جی یعنی کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ، پھر نچلے لیول تک بھی ساری آپ کو پتا ہے وہ سیٹس ہوتی ہیں، مختلف اپوائنٹمنٹس دینی پڑتی ہیں نا، اس کے بغیر جی ایک نظام نہیں چلتا. جی تو سر. اس پہ تمام دنیا میں ایک سسٹم یہ چل رہا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، جی. ہر شخص جاتا ہے ووٹ دیتا ہے، ہوں. اور ان سارے ووٹس کے تحت کسی کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بنا لیتے ہیں، ایک پھر حکومت اس طرح سے قائم ہوتی ہے. جی تو سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک، جو ائمہ بیت کرام علیہ السلام کے نزدیک، اور آپ کی جو صحیح و سند احادیث ہیں اہل تشیع کی، اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیسے بنے گی اگر آپ ووٹنگ کو جائز نہیں سمجھتے تو؟ جی تو میرا محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز کیا تھا کہ جماعت مخالفین اور شیعوں کے درمیان مسئلہ امامت کے نظریے کی بحث. تو سب سے پہلے میں مخالفین کے نظریے کے تحت بات کروں گا کہ جماعت مخالفین کے ہاں یہ ہے کہ خلافت تعین کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ امت بنائے گی. امت میں بھی سب امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اہل حل و عقد کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سب اہل حل و عقد کی بھی بات نہیں ہے. اس میں سے 1-2 آدمی بھی کسی کو چن لے تو وہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ بن جاتا ہے. تو جماعت مخالفین کے ہاں یہ بات، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امت اختیار کرتی ہے، تو یہ پوری امت کی بات نہیں ہے کہ پوری امت آ کے اختیار کرے گی خلیفہ کسی کو بنائے گی. اس کی بات ہے صرف اہل حل و عقد، وہ جو معاشرے میں متنفذین ہیں، معاشرے میں جن کا کلام چلتا ہے، جن کی بات چلتا ہے، صاحب اثر و رسوخ ہیں، جو بڑے تاجر ہیں، بڑے علماء ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان لوگ کو اہل حل و عقد بولتے ہیں. اور یہ بھی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، حدیث میں سنت میں اس کے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا ہے. اہل حل و عقد کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ پورے اہل حل و عقد یا ان کی اکثریت یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں سے 2 آدمی بھی، 1 آدمی بھی کسی کے ساتھ بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، پر اس کی طاعت سب پہ واجب ہو جاتی ہے. یہ پہلا طریقہ کار ہے، اور اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا ہے، نہ روایت کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا طریقہ کار ہے کہ پچھلا خلیفہ اپنے بعد والے کو تعین کرے، یعنی اس کو اپنا وارث بنا دے، اپنا استخلاف کر دے، جانشین تعین کر دے. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی آ کے تلوار کے زور سے، کوئی زبردستی فوجی انقلاب کر کے یا کوئی لشکر لے کے اپنے قبیلے کے جوانوں کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ قبضہ کرے، اپنے آپ کو حاکم اعلان کرے، تو اس کی طاعت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ خلافت کے 3 طریقے ہیں ان کے ہاں. اور اس میں اگر فاسق بھی خلیفہ بن جائے، تو شیطان بھی خلیفہ بن جائے، تو بھی اس کی طاعت واجب ہے، سب شرعاً واجب ہے، نہیں کہ مصلحتاً تقیتاً، نہیں، شرعاً واجب ہے اللہ کی جانب سے. اور اس کی مخالفت کرنا شرعاً، چاہے وہ کتنا ہی فاسق، بد عقیدہ، فاسد العقیدہ، کسی بھی برے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، پھر بھی اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے. قیامت کے دن آپ کو اللہ عذاب کرے گا، اس کی طاعت نہیں کریں گے. تو ان کے ہاں یہ طریقہ کار ہے. پھر یہ جب خلیفہ بن جاتا ہے، اس کو پھر فل گورنمنٹ کے سب اختیارات موجود ہیں اس کے پاس. وہ چاہے جس کو، یعنی چاہے جس کو عزل کرے، جس کو نصب کرے، بیت المال جس طرح مرضی خرچ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی کرے، اس کا کوئی وہ جس طرح مرضی کرے، اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ پوری ڈکٹیٹرشپ اس کو اختیارات سے لے. یہ طریقہ کار ہے جماعت مخالفین کا. اور یہ جو کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہی ہے ان کا اسلام، یہی ہے بھائی. یہ کوئی بھی عاقل شخص سوچے نا، یہ طریقہ کار تو یہ تو اس میں انصاف ہے نہیں. اور ان سب اس میں سے جو 3 طریقے میں نے بتایا نا، اس کی نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اس کو بنایا کہ اہل سنت کا طریقہ کار یہی ہے، صرف اپنے اجتہاد سے ان کے علماء نے اور اپنی رائے سے. اچھا، تو کوئی بھی عاقل انسان سوچے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ درباری فتویٰ ہے، یہ درباری اجتہاد ہے، جو دربار کے مصلحت میں ہوا ہے طول تاریخ، جو سیاستدانوں کے خلفاء کے دربار کے مصلحت میں ہوئی، ان کے مفادات میں ہوئی ہے، تو جماعت عمریہ کے علماء نے اس کو شریعت کا لبادہ پہنایا ہوا ہے، اس کو شرعی کہتے ہیں. تو یہ خلافت حکومت کے 3 طریقے ان کے پاس. الیکشن کا کوئی تصور نہیں ہے، جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، ووٹنگ کا کوئی ہے، کچھ ہے بھی نہیں اس کا، یعنی نہ ان کے علماء کے ہاں اور نہ ان کے احادیث میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ان کے ہاں. مذہب شیعہ میں کیا ہے؟ مذہب شیعہ میں بھی گورنمنٹ کا کوئی تصور ہے نہیں بھائی، سوائے امامت کے. یہ یاد رکھو، نہ شیعہ کے ہاں نہ مخالفین کے ہاں گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں کہ سوائے امامت کے. گورنمنٹ کا تصور ہے، لیکن اس کا امامت کے علاوہ، یعنی
ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت لوگوں کے ووٹ سے بنے گا یا لوگوں کے مشورے سے بنے گا یا پچھلا حاکم اپنے بعد والے کو تعین کرے گا یا وہ اگر کوئی بھی شخص آ کے فوجی انقلاب کرے کہیں پہ قبضہ کر لے تو وہ حاکم وقت بن جاتا ہے اور شرعاً اس کی طاعت واجب ہے. وہ حاکم بن جاتا ہے دنیائی طور پر لیکن وہ شرعاً اس کی کوئی طاعت نہیں, اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ایک غاصب ہے. حکومت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے. صرف اور صرف وہ جو اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا, مینڈیٹ اللہ نے دیا, نام لے کر اللہ نے دیا, صرف اس کا حق ہے اور اس کے فل اختیارات ہیں, اس کی فل اتھارٹی ہے. وہ ایک دفعہ اگر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ کسی کو فوج کا سربراہ بنا دے, کسی کو عزل کرے, کسی کو نصب کرے, کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دے, پیسے کہاں پہ خرچ ہوں بیت المال کا, اس کو فل اتھارٹی ہے لیکن وہ عصمت کے ساتھ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی اگر ہم اسلام کی تعریف یہ کریں کہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا ہے, اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا. ہمارے خیالات ہم کوئی چیز بنا دینا وہ اسلام نہیں ہے, وہ ہم نے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر اسلام کے اسلام نے بھی وہی کہا ہے تو ٹھیک ہے, اسلام اگر نے وہ نہیں کہا ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ مثلا کوئی شعر لکھ دیں نا, اپنا کوئی شعر لکھ دیں, وہ آپ کا شعر ہے, وہ قرآن نہیں ہے. آپ کوئی اچھا جملہ لکھ دیں, حکیمانہ جملہ لکھ دیں, وہ سنت نہیں ہے, وہ حدیث نہیں, وہ آپ کے افکار ہیں. اسی طرح آپ کوئی شعر لکھ دیں, وہ اقبال کا یا غالب کا شعر نہیں, وہ آپ کا شعر ہے. اسی طرح میرے عزیزو, یہ جو دنیا میں بھی مرسوم ہے کہ الیکشن کریں, الیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت ہے اس کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو اکثریت کہہ دے وہ صحیح بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اکثر آپ کو پتہ ہے ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور اکثریت کسی فرقے کو انتخاب کرتا ہے, کسی پارٹی کو, لیکن 5 سال کے بعد بلکہ 5 سال کے نہیں 1 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, درس عبرت مل جاتا ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا بہت غلطی کی, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, سب سے بڑے چور نکلے. پھر وہ سب بچتا آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں ووٹ دیا. تو یہ جو ووٹ اکثریت کی بات جو ہو رہی ہے نا, یہ مغربی دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے, انہوں نے اس زمانے میں جب یورپ پہ بادشاہوں کا حکومت ہوا کرتی تھی اور بادشاہ سلامت جس طرح حکم چلاتے تھے, ان کی پوری ڈکٹیٹرشپ تھی. بادشاہ اگر کسی کو حکم دیتے کہ بھئی اس کے چہرے پہ کیا کرو, تیل ڈال دو, اس کو چہرے پہ تیل ڈالتے تھے. کسی کو بولتے تھے اس کو زندہ جلا دو, اس کو زندہ جلاتے تھے. یعنی آپ اگر یورپ میں چلے, یو کے میں چلے جائیں 15ویں صدی میں, 14ویں صدی میں, 13ویں صدی میں, اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ جو حکم دیتا تھا, کسی کو کہتا تھا اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو, اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈالتے تھے. تو اس زمانے میں یورپ میں یہ افکار پیدا ہو گئے کہ ہم یہاں پہ جو میجورٹی کہے گی, لوگوں کے مشورے سے جو میجورٹی کہے گی تو ہم اسی سے حکومت بنائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے بنایا ہے مغرب سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو میجورٹی کہتا ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے, لوگوں کے مصلحت کے موافق بھی ہوتی ہے, اور واقعاً لوگوں کو چوائس بھی ہوتا ہے کہ واقعاً وہ کسی کا انتخاب کریں. لوگوں کی یہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی, ڈیمو پیپل کریسی, حکومت لوگوں کی حکومت. واقعاً لوگوں کی حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, صرف ایلیٹس کی حکومت ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ. یہ جو طریقہ کار ہے ووٹنگ کا, میرے محترم ناظرین, یہ تو سب عقلاء کو پتہ ہے, دنیا کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ جو اکثریت کا ہے وہ حتمی طور پر صحیح بھی نہیں ہوتی. دنیا میں جرمنی میں 1930s میں جرمن کے لوگوں نے کس کو انتخاب کیا, کس کو مینڈیٹ دیا, مینڈیٹ کس کو دی, مینڈیٹ دے دی بھئی اپنے ہٹلر صاحب کو. 1979 میں چلے جائیں, حکومت ایران میں جو انقلاب ہوا, لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا, آیت اللہ خمینی کو. اتنا بھاری مینڈیٹ 99%. اس نے جب ریفرنڈم کرایا نا خمینی صاحب نے, 99% سے زیادہ اس کو ووٹ ملے خمینی صاحب کو ریفرنڈم میں. یا جرمنی کے لوگ وہ کتنے بچتا آ رہے ہیں کہ ہم نے 1932-33 میں انہوں نے ہٹلر کو انتخاب کیا تھا, ہم نے ہٹلر کو ووٹ دیا تھا, بھاری اکثریت ملی تھی ہٹلر کو, اس نے ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کر دیا. تو عزیز, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹنگ کا سلسلے کا یہ کوئی الہی طریقہ کار نہیں ہے, اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں پر ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے ایلیٹس کا جو پیسے میں زیادہ ہوتے ہیں, جو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہوتے ہیں, اور جن کے پاس یا ان کے موروثی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی خاندانیں ہوتی ہیں نا, ہر معاشرے میں اسی طرح. امریکہ میں بھی یہی ہے, یورپ میں بھی یہی ہے, پاکستان میں بھی. یہ جو ایلیٹس ہیں یہ حکومت کرتے ہیں. یہ چاہے بادشاہی نظام ہو, بادشاہ وہاں پر بھی ہو, حکومت انہی کے ہاتھ میں, بادشاہ بھی انہی کے بدولت انہی کا محتاج ہوتا ہے, یا چاہے پارلیمنٹرین سسٹم ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہو, یہ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. یہ ایلیٹس
کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے، کبھی ڈیموکریسی کے ذریعے عوام کی حکومت نہیں ہوتی ہے، اور یہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں، عوام کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو شرعی نظام ہے، اسلام کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام عوام کے افکار نہیں ہے، علماء کے اجتہادات نہیں ہے. عالم جو کہتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اس سے کچھ واجب حرام نہیں ہوتا. اگر وہ قرآن و سنت میں ہے تو واجب حرام ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اس عالم پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ بدعتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قرآن و سنت میں صرف اور صرف 12 آپ کے امام ہیں، 12 آپ کے حاکم ہیں، 12 آپ کے حکمران ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے قرآن و سنت میں. اور اس کے علاوہ جو بھی نظام آئے گا طاغوتی نظام ہوگا، ظالمانہ نظام ہوگا، وہ ظلم کرے گا آپ پر. لیکن فرق کرتا ہے، کوئی زیادہ ظلم کرتا ہے، کوئی کم ظلم کرتا ہے. ظلم سب کرتے ہیں، بے گناہ کا حق اور مظلوم کا حق سب لیتے ہیں، اور بے گناہ کو سب سزا سناتے ہیں. وہ اسلامی نظام، وہ الہی نظام جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف جس کو اللہ نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ صرف معصوم کی حکومت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. ایک امام معصوم بعد دیگر 12 امام، 12ویں امام امام عصر امام حجت علیہ السلام. اور یہ مسئلہ بخوبی واضح ہے. شیعہ علماء اگر انصاف کریں، وسائل الشیعہ کھول دیں، مستدرک الوسائل کھول دیں، بحار الانوار کھول دیں، اپنے اجتہادی کتابوں کو کھول دیں، جواہر الکلام کو کھول دیں، لمعہ شرح لمعہ کو کھول دیں، اللہ آپ کا مسالک الافہام کو آپ کھول دیں، آپ کی جو بڑے بڑے اجتہادی کتابیں، تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی کو، کسی میں بھی غیر معصوم کی حکومت نہیں ہے. حکومت کے احکام نہیں ہے. حکومت حاکم کو کس طرح بنائے، الیکشن کریں، زبردستی کوئی حاکم ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ مذہب میں یہ بدیہی ہے، حق حاکمیت اور صرف امام معصوم علیہ السلام کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے. یہ بہت واضح ہے. آپ بخاری کو کھول دیں، مسلم کو کھول دیں، فروع کافی کو کھول دیں، شیعہ کتب حدیث، مخالفین کے کتب حدیث، آیات روایت، حاکمیت سوائے آپ کو 12 اماموں کے کسی اور کے ملے گی نہیں جو منصوص ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ختم بات. اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے. جی سر بولیں. اور اس کے علاوہ کوئی نظام بھی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، جو آپ کی بات ہے نا، یہ تو جو 11 ائمہ کرام علیہ السلام ہے نا، ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے نا. ان کے دور میں تو چلو یہ بات آپ کی ہے کہ اگر کوئی ان کو حکمران بنا لے تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. یا امام مہدی علیہ السلام جب دوبارہ سے ظہور فرمائیں تو پھر تو کوئی بہترین چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہر شخص جو عاقل شخص اس کو چاہیے ان کو بٹھائے. لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت جو دور ہے 1200 سال سے آگے پتہ نہیں کتنے 100 سال چلے، 1000 سال چلے، اور پھر ملک بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی ملیشیا بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں اب حکمران بنانا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام سے تو ہم آرڈر ڈائریکٹلی نہ لے سکتے ہیں، نہ ان کو ہم اپنا عہدیدار اس وقت ان کی یعنی ان کو ہم اپنا جو ہے وہ سربراہ کس طرح سے، یعنی کہ پریکٹیکلی ان سے آرڈر کیسے لیں ہم؟ اگر ہم ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، اگر مان بھی لیں، اور سنی تو خیر ان سنیوں کا تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا پردہ غیبت والا. لیکن چلو اگر شیعہ کا کنسیپٹ بھی مانا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو شیعہ بھی بے بس ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں. ابھی وہ اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اپنا ایک وزیر اعظم چنتے ہیں. وہ کیسے رابطہ کریں؟ آخر کسی نے حکومت تو چلانی ہے نا. عرض یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا، اللہ کے احکامات کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی امور کی بات کروں کہ کسی سے آرڈر تو لیں گے نا. تو عرض یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی جو مشن ہے وہ ایک علاقائی مشن نہیں ہے، وہ ایک دنیائی مشن ہے. ایک دنیائی مشن ہے ان کے لیے اس وقت تک کہ جب تک ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ پوری دنیا پر وہ اللہ کا پرچم کا بول بالا کریں، اللہ کے دین کا پرچم کو بلند کریں اور سب لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کریں. اس وقت تک ان کے لیے آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کے لیے اسی وقت آنا مناسب ہوگا کہ وہ اس کے پاس اتنا طاقت ہو، اتنا پاور ہو ان کے خالص شیعوں میں کہ وہ پوری دنیا پہ تمام کفار کو شکست دے سکیں، اور دوسری طرف ان کے اتنے مخلص شیعہ ہوں کہ ان کی سپورٹ کریں. اور پھر اللہ کا بھی اذن ہو. اتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے نا. بہت ساری روایات میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، بتایا گیا اس لیے نہیں آ رہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ابھی مشرکین کے نطفے میں ہیں. اگر ان کے مشرکین، ان کے آبا مشرک کو قتل کیا جائے تو وہ کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے. تو ان کو فرصت دیا جائے گا کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں، یا اللہ کے حساب ہے ہمیں نہیں معلوم. ان کو فرصت دیا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں تاکہ ان کے نسل میں سے جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں آ جائیں. اب پھر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، ان کو قتل کریں گے. تو یہ اس کے ظہور کا وقت کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے عزیز، امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ آپ شیعہ کتب میں بھی جائیں، مخالفین کے کتب میں بھی جائیں،
اسلامی حکومت نہیں ہے، نہیں ہے، ختم بات، ہے ہی نہیں. جو اسلامی حکومت کی جماعت عمریہ کہتا ہے نا کہ ہم خلافت بنائیں، یہ تو ایک حقیقتاً، یہ اگر اس کو لوگ اپنے اتنا یہ باطل ہے، یہ اپنے عوام کو نہیں بتا سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا نظریہ اتنا باطل ہے، خلیفہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شیطان، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے، وہ تلوار سے سب کو قتل کرے اور پھر بھی خلیفہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ اتنا باطل ہے کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ. لیکن حدیث کسی کی حدیث نہیں ہے سوائے ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت کی، کسی اور کی حدیث روایت قرآن کی آیت کسی کی نہیں ہے. ان کی جو عقیدہ ہے وہ ماخوذ ہے علماء کے اجتہادات سے، جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہے. اس کے علاوہ اسلام میں حکومت کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ دنیا کے طور پر اگر دیکھیں، اگر ایک حکومت ہے، دیکھیں ہمارے پاس دو حاکموں کی چوائس ہے. ایک حاکم ہے زیادہ ظالم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک حاکم کم ظالم ہے. ایک حاکم آ کے بھائی وہ دین کی دشمنی کرے گا، ایک حاکم دین کی دشمنی نہیں کرے گا. تو کون سا بہتر ہے؟ تو لازمی بات ہے جو دین کی دشمنی نہیں کرے گا وہی بہتر ہے. اگر ایک حاکم آ جائے جو دین کی خدمت کرے، وہ ظلم کرے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا، ایک حاکم آتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو دین کی خدمت بھی کرے گا، مساجد بنائے گا، مثلا آزاداری کو فروغ دے گا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے لیے وہ کتابیں چھپوا دے گا جیسے مثلا صفویہ کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے اس حاکم سے جو آ کے شیعوں کو قتل عام کرے. ٹھیک ہے نا، یا مثلا اگر ہم جیسے پاکستان ایک مکس معاشرہ ہے، شیعہ غیر شیعہ ساتھ رہتے ہیں. ایک حاکم آتا ہے بھائی جو بالکل پکا چور ہے، آپ اس کو صدر وزیر اعظم بناتے ہیں، وہ غداری کرے گا، چوری کرے گا. ایک حاکم ہے جو اتنا چور نہیں ہے. بھائی تو ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ بہتر ہے جو زیادہ چوری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. یہ عقل بتاتا ہے، یہ واضح بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے نا، ایک نجاشی ہے اور ایک فرض کریں ایک ابو سفیان ہے. کون سا بہتر؟ لازمی بات ہے نجاشی بہت بہتر ہے. تو اس طرح ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا، جب اسلامی حکومت صرف اور صرف وہی ہے جو منصوص من اللہ، جس کو اللہ نے حاکم بنایا، جس کو اللہ نے اتھارٹی دی، مینڈیٹ دی حکومت کرنے کی. اس کے علاوہ جو حکومتیں آتی ہیں ان میں یہ سب غیر شرعی ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہوتا ہے، بعض کا ظلم زیادہ ہوتا ہے، بعض کی چوری زیادہ ہوتی ہے، بعض کا کم ہوتا ہے. جس کی کم ہوتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عرض ہے.